السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج میں اپنے ولاگ میں پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میچ میں جو پلینگ 11 تھی اس میں فخر زمان کو نہیں کھلایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو فخر زمان ہے وہ بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے۔ اب اس چیز کا اندازہ ہم اس سے نہیں لگا سکتے کہ وہ پچھلے کچھ میچوں میں اگر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس میچ میں لازمی کھلانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر عبداللہ شفیق جو ہے انہوں نے پچھلے میچ میں سینچری کی ہے تو امام الحق کو بھی بٹھا سکتے تھے اور اس کی جگہ فخر زمان کو کھلایا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر امام الحق پہلی بات ہے وہ پرفارمنس میں ہے نہیں، تو فخر زمان کو اگر موقع دیا جاتا تو وہ ان سے اچھا کھیلتے۔ اور دوسری بات، اگر امام الحق اچھا کھیلتے بھی صحیح تو اگر وہ 100 کرتے تو ان کو 110 یا 20 بالیں چاہیے تھیں۔ وہ اتنی سلو کھیلتے ہیں، ان کا جو رن ریٹ ہے وہ اتنی اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انڈیا کی پچز ہیں یا جو اس ورلڈ کپ میں جو ٹارگٹ ہیں وہ بڑے اچھے ٹارگٹ مل رہے ہیں اور رن ریٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ فخر زمان کو کھلاتے۔ انہوں نے فخر زمان کو اس میچ میں نہیں کھلایا اور آپ نے وہ حالت دیکھ لی ہے۔ ٹیم کی جو سکور ہے ٹوٹل وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، یعنی کہ وہ فخر زمان کو اب پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو فخر زمان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تیز کھیلتا ہے، وہ اس کا رن ریٹ جو وہ بہتر ہے۔ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 2 3 4 میچز میں اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو بابر اعظم کی بھی 3 4 میچز میں اچھی پرفارمنس نہیں ہے جب سے وہ ایشیا کپ کھیل رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی بٹھا دینا چاہیے۔ تو فخر زمان کو اس میچ میں نہ کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ذہنی جو وہ دباؤ دینا ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے میچ سے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا، یعنی کہ انہوں نے ایک ریئیکشن دیا ہے کہ اگر کچھ میچز میں میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی پلیئر اچھا نہیں ہوں یا میرے اوپر کوئی برا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، یہ پلیئر کے اوپر تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے پرفارمنس آتی رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ نے عبداللہ شفیق کی بھی جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ لی ہے، وہ بھی بس 1 سنچری انہوں نے کی ہے، اس کے بعد اب انہوں نے کوئی 15 سکور بنائے ہیں۔ تو 1 سنچری لگانے کے بعد پلیئر جو ہے وہ پلیئر نہیں رہتا، پلیئر جو ہے اس کی پوری پرفارمنس کو، اس کی ایوریج کو، اس کے رن ریٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں 2011 کا جو سیمی فائنل ہوا تھا انڈیا میں، انڈیا کے اگینسٹ، اس کے بعد آج 14 15 سال کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں میچ ہوا اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ، لیکن حالت جو ہے وہ سیم ہے۔ یعنی کہ 2011 کا میچ تھا، اس ٹائم پی سی بی بھی یہی تھے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ذکا اشرف تھے، اور آج بھی، یعنی کہ صرف کوئی فرق بھی نہیں ہوا۔ جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ 2011 میں ذکا اشرف تھے سیمی فائنل میں، اور آج بھی ذکا اشرف ہیں، اور اس ٹائم بھی جو میچ ہے وہ فکس کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ ہارنے والا میچ نہیں تھا۔ پھر بھی ظاہر سی بات ہے جب کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ آ جائے، یہ بتایا جائے کہ آپ نے میچ کو اس طرح سے ہار جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پلیئر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس دفعہ بھی ایک بڑا میچ تھا، آج کے میچ سے بھی وہ بڑا میچ تھا۔ سیمی فائنل تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا میچ ہوتا ہے لیگ میچ سے، تو وہ والا میچ بھی پاکستان جیت رہا تھا، میچ فکس ہونے کی بجائے وہ پھر میچ اس کو ہرا دیا گیا تھا۔ تو آج کا میچ بھی اگر دیکھا جائے تو پچ اتنی آسان تھی، بالکل فلیٹ پچ تھی جیسے ایک روڈ ہوتا ہے، تو اس پچ پہ تو کم از کم 400 سکور تو بننا چاہیے، 370 380 400 سکور تو آرام سے بن جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ 300 تو بنا لیتے۔ ایک میچ فکس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کہ جو مخالف ہیں یا اپنی جو قوم ہے جو پاکستانی ہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ میچ بھی ہارا گیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میچ کو وہ اچھی پرفارمنس دیتے۔ جو ہمارے چیئرمین بورڈ ہیں ذکا اشرف صاحب، وہ 2 3 دن پہلے انڈیا میں گئے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے پلیئر کے ساتھ، اور پلیئروں کے جو چہرے ہیں وہ واضح بتا رہے ہیں کہ میٹنگ کس قسم کی تھی، یعنی کہ ایک پلیئر بھی ایسا نہیں ہے جس کا چہرہ خوش نظر آ رہا ہو کہ ہمارے چیئرمین جو ہے وہ اب انڈیا میں آ گئے ہیں، ہمارے سپورٹ کریں گے۔ بجائے اس کے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کو سپورٹ کرنے تو گئے نہیں تھے نا، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ
جائیں ادھر پلیئرز کو بتائیں کہ آپ نے میچ ہار جانا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2011 اور 2023 میں کیا فرق ہے. اور میچ انڈیا ہمیں وہاں پہ بلاتا ہے اور وہاں پہ بلا کے پھر میچ بھی فکس کرواتا ہے. تو انڈیا کا بھی قصور نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارا قصور ہی انڈیا کا ہے. ہمارا جو چیئرمین ہے پی سی بی, اس کا قصور ہے. وہ یہ چیزیں کیوں کرتا ہے؟ یعنی کہ پیسہ لینے سے کیا ہو جاتا ہے, اپنی پوری قوم کا جو سارا ہے وہ نیچے کروانے کے مترادف ہے. تو اب آج اچھا آپ نے میچ دیکھا ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ کسی پلیئر نے میچ کو سیریس لیا ہو. میں بچپن سے میچ دیکھتا آ رہا ہوں. 2011 کا وہ جو فکس میچ تھا, اس میچ کے علاوہ اور جو آج کا میچ تھا, اس میچ کے علاوہ کسی میچ میں بھی پلیئر اتنی ریلیکس نظر نہیں آیا ہے. یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو اور پلیئر دونوں ٹیموں کو اتنی ریلیکس ہوں گراؤنڈ کے اندر. بچپن سے تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ میچ جو انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے بڑا پریشر میچ ہوتا ہے. تو آج وہ پریشر کہاں تھی؟ یعنی کہ بیٹسمین بڑے ریلیکس ہو کے کھیل رہے تھے, اس کے بعد جو ہے بولر جو ہیں وہ بڑے ریلیکس ہو کے بولنگ کر رہے تھے, اور جو اب باؤنڈریز لگ رہی تو کپتان کے اوپر, شکل کے اوپر کوئی حیرانی اور پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی. یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ میچ تو ہم نے ہار جانا ہے, میچ فکس ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب پہلے سے پتہ ہو میچ شروع ہونے سے کہ میچ فکس ہے, میچ ہم نے ہار جانا ہے, تو پھر کس چیز کی پریشر؟ پھر تو جیسے ٹیپ بال کا میچ ہو رہا ہو, کوئی پریشانی بھی نہیں تھی. اور حالانکہ اس میچ میں پریشانی تو زیادہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ میچ بھی انڈیا میں ہو رہا تھا. انڈیا کو سپورٹ تھی اپنی پچز کی, اپنے کراؤڈ کی. پورا جو کراؤڈ ہے وہ انڈیا کا تھا. تو اس سے تو پاکستانیوں کو زیادہ پریشر میں آنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ بڑا ریلیکس ہو کے میچ کھیل رہے تھے. بہرحال اس میں پلیئرز کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے. وہ ایک اتنی بڑا ایونٹ کھیلنے گئے ہوئے ہیں, اور میچوں میں جو ہے وہ میچز میں بڑا زور لگا کے کھیلتے ہیں, پریشرائز ہو کے کھیلتے ہیں. اس میچ میں بڑا ریلیکس ہو کے کھیل رہے تھے. اس میں سارا جو قصوروار جو ہے وہ میں پی سی بی کو سمجھتا ہوں. جو چیئرمین بورڈ ہیں زکا اشرف صاحب, ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو اس طرح کی حرکات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی جس طرح انہوں نے 2011 میں بھی کیا اور 2023 میں آج کے میچ میں بھی کیا ہے. تو اس طرح سے انسان کی جو اپنی ذاتی ساخت ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے, شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو وہ آج تو چیئرمین ہیں, آنے والے الیکشن جب ہو جائیں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, تو یہ تو چیئرمین ختم ہو جائیں گے. تو پھر وہ کس طرح منہ دکھائیں گے عوام کو؟ عوام کا جو ہے وہ رد عمل بڑا شدید قسم کا ہے. وہ عوام پوری وہ غم و غصے میں ہے, کیونکہ وہ 2011 میں بھی ایسے ہی تھی. لیکن وہ وقت تو گزر گیا ہے, وقت یہ بھی گزر جانا ہے, لیکن عوام کا جو غم و غصہ ہے یہ نہیں گزرنا. یہ انسانوں کو یاد رہ جاتا ہے, عوام کو یہ اس طرح کے جو حالات واقعات ہوتے ہیں یہ یاد رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو پی سی بی چیئرمین بورڈ ہیں ان کو اس طرح جو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ میچ تو ظاہری سی بات ہے ہم ہار ہی جائیں گے جس طرح سے پرفارمنس ان کی جا رہی ہے پلیئرز کی. تو لیکن اس طرح بھی نہیں ہارنا چاہیے تھا. فکس میچ کا بھی ایک کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ 300 سکور بناؤ, پھر اس کو 40 اوور میں جا کے جو ہے وہ ٹارگٹ کو چیس کرنا چاہیے تھا. اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنانا چاہیے تھا انڈیا کو بھی. لیکن انہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ یہ مناسب سمجھا کہ ان کو 200 سے پہلے یا 200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے, اور جو ہے 20-25 اوور میں جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ چیس کر دیا جائے. تو یہ ایک شرمناک حرکت ہے جو ہمارے پی سی بی چیئرمین نے کی ہے. اب تک کے لیے اتنے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.